بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ آج جو بات سمجھیے کہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے، آج جنگ کا 22ویں دن کا اختتام ہوا اور ظالم و جابر یہود و نصارہ نے عالم اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش اور پھر ایک وہ نظام جو اسلام کے نام پر چل رہا ہے اس نظام کو ختم کر کے یہود و نصارہ کے نظام کو لانے کی کوشش کے طور پر ایران پر حملہ کیا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایران کا قصور کیا تھا؟ کیا ایران نے امریکہ پر حملہ کیا تھا؟ کیا ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا؟ کیا ایران نے کسی عرب ملک پر حملہ کیا یا کوئی سازش کی تھی؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اسی طرح اگر عراق کو ہم دیکھیں گے کہ صدام حسین کا عراق، صدام حسین رائٹ اور رانگ اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن صدام حسین کے عراق پر امریکہ نے اس وقت جارج بش نے جو حملہ کیا اس وقت بھی صدام حسین کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ کہا گیا کہ سب ماس ڈسٹرکشن ویپنز صدام حسین کے پاس ہے۔ اب ایران پہ یہ کہا گیا کہ بھائی ایران نیوکلیئر پاور بنا رہا ہے، نیوکلیئر طاقت بننا چاہ رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ لیبیا کے کرنل قذافی رائٹ اور رانگ اس پر نہیں بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے مخالف اور صہیونی طاقتوں کے خلاف ان کا ایک اسٹرگل رہا ہے۔ تو لیبیا کے صدر غذافی کو بھی وہاں پر سمجھیے کہ رجیم چینج کی گئی، ایک تماشا کیا گیا اور پورا لیبیا برباد کر دیا گیا، پورا عراق برباد کر دیا گیا۔ اب ایران جو سر کٹانے کی قسم کھا کر میدان میں ہے، آپ کے سامنے سر جھکانے کا اس نے انکار کیا، اور اسلام کی اسپرٹ بھی یہی ہے کہ مومن سر جھکاتا نہیں سر کٹاتا ہے۔ ہم حسین کو رکھتے ہیں، ہم کربلا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، اور ہم ان یہود و نصارہ کے دامن میں چھپ کر زندگی کو تلاش کر رہے۔ آج بہت سے سنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سنی ممالک پر حملے کر رہا ہے، ایران عرب ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ تو یہ کہ یہود و نصارہ کو اپنے بغل میں سمجھیے کہ چھپا کر رکھیں گے اور وہ وہاں سے سازشیں رچیں گے، آپ کی دولت اور مسلمانوں کو غلامی کے ایک تصور اور ایک سمجھے پنجرے میں جکڑنے کی کوشش کریں گے، تو کیا یہ اسلام کی کون سی روح ہے، یہ کون سی سنیت ہے؟ ایران جو آج عرب ممالک پر، جہاں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، جہاں کے ایئرپورٹس کو استعمال کر کے ایران پر حملہ کیا گیا، جہاں علامہ آیت اللہ خامنئی کو سمجھے شہید کیا گیا، جہاں ایران کے بڑے ذمہ داروں کو شہید کیا گیا، ان عرب ممالک کے ایئرپورٹس کے استعمال، یہ تو منافق ہیں، یہ عیاش ہیں، یہ غلام ہیں، یہ اسلام کے نام پر اسلام کے بیوپاری ہیں، یہ امت کو اسیر بنانا چاہتے ہیں، یہ اسلام کی اسپرٹ سے امت کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں۔ جبکہ پورے عرب ممالک، جبکہ امریکہ کے بحری بیڑے اور امریکہ کے پلین آ رہے تھے، تو یہ عرب ممالک نے کہا کہ ہماری زمین کو ایران کے خلاف کوئی جنگ میں استعمال کرنے کی اجازت ہم امریکہ کو نہیں دیں گے۔
بڑے بڑے بیانات آئے تھے، محمد بن سلمان کا بیان آیا، کویت کا بیان آیا، قطر کا بیان آیا، یو اے ای کا بیان آیا، فلاں کا، الاں کا، بحرین کا، سب کے بیانات آئے۔ سب نے یہ کہا کہ ہم اپنی سرزمین سے ایران پر حملہ کرنے کی اجازت امریکہ کو نہیں دیں گے، لیکن یہ منافق سمجھیے کہ منافق دورہ، اس دور کے سب سے بڑے کذاب اور اس دور کے سب سے بڑے اسلام دشمن، انہی کے ایئرپورٹ سے سمجھیے کہ ایران پر حملہ ہوا، انہی کے ایئرپورٹ سے علامہ خامنئی کو شہید کیا گیا۔ تو پھر تماشا دیکھیں گا ایران ان ظالموں اور ان جابروں کو اور ان یہود و نصارہ جن کو قرآن نے سمجھیے کہ صاحب واضح کہا کہ یہ بدترین قوم ہے اور یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ یہ اسلام کے ہمدرد ہیں نہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، تو ان کو بخشا جائے گا، ان کو پنپنے دیا جائے گا۔ تو ایران نے حملہ کیا، ایران نے حملہ اسلام دشمن طاقتوں کی ان سمجھیے کہ فوجی چھاونیوں پر کیا جن کو یہ پال رہے ہیں مسلمانوں کی دولت سے، اور اللہ کی نعمتوں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ نعمتوں کو سمجھیے یہود و نصارہ پر یہ لٹا رہے ہیں۔ یہ 3.5 ملین ڈالر کے سونے کے پلین ان کو سمجھیے کہ تحفے میں دے رہے ہیں، یہ بڑے بڑے اعزازات سے ان یہود و نصارہ کو نواز رہے ہیں۔ آج بڑی ملت کی باتیں کی جا رہی ہیں، آج بڑی امت کی اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں جب سمجھیے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا، بھوک اور پیاس سے بلبلاتے ہوئے بچے تڑپ رہے تھے، روٹی مانگنے والوں پر سمجھیے بندوق کی گولیاں چلائی جا رہی تھی، عصمتیں لوٹی جا رہی تھی، گھر ڈھا دیے جا رہے تھے، مساجد ڈھا دیے جا رہے تھے، ہسپتال ڈھا دیے جا رہے تھے، علاج اور کھانے اور پانی اور لائٹ، ساری زندگی کے سمجھیے کہ بنیادی سہولتوں کو تہس و نحس کر دیا گیا تھا۔ تو یہ عیاش حکمراں، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ سمجھیے کہ بحرین ہو، چاہے کوئی بھی سمجھیے کہ عرب ممالک کے سربراہ ہو، صرف گول میز کانفرنس پہ کانفرنس کرتے رہے، جمع ہو کر صرف کاغذی سمجھیے کہ صاحب قراردادیں پاس کرتے رہے، لیکن ان کے خزانوں سے 2 بوری چاول بھی، 2 بوری کھانے کا سامان بھی غزہ تک پہنچانے کے یہ اہل نہیں تھے۔ یہ اتنے ناہنجار لوگ ہیں، کس بنیاد پر ان کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ یہ تو اسلام دشمن طاقتوں کے نہ صرف اعلی کار ہیں، بلکہ اسلام دشمن طاقتوں کو پنپنے دینے کے لیے یہ سارے ساز و سامان پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو جنگ ہے، ایک بات یاد رکھیے، یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جنگ کربلا والوں کی اور یزیدیوں کے درمیان کی جنگ ہے۔ جو اسرائیل اور امریکہ کو اڈے فراہم کر کے ان کی حمایت کرنے کی بات کر رہا ہے تو وہ یزیدی گروپ میں سے، بالکل واضح کہہ رہا ہوں، میں سنی ابن سنی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سمجھیے کہ صاحب کوئی مسلک کی بات کرنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کی وحدت کی بات کی ہے، اللہ کے رسول نے امت کے اتحاد کی بات کی ہے۔ یہ سنی، یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ سلفی، یہ ٹلفی، یہ حلفی، یہ سمجھیے کہ خانوں میں بٹنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ کلمہ اس سماعت سے، اس دنیا کی ساری قوتوں اور طاقتوں سے بغاوت کا نام ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں میرے رب کو مانتا ہوں، اور میرا رب سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اور آج ایران اکا و تنہا، بغیر کسی سمجھیے کہ صاحب معاشی بہت بڑے وسائل کے، بنام خدا شہادت کی تمنا کے ساتھ ان ظالموں اور جابروں کے خلاف ڈٹا ہوا اور کھڑا ہوا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری طاقت سے یہ صہیونی اور یہودی قوتوں اور طاقتوں کی جو سازشیں ہیں، ان یہودی اور صہیونی قوتوں اور طاقتوں کے خلاف ببانگ دہل اپنی آواز کو بلند کریں۔ آپ
سمجھیے کہ اگر جا کر حالات کا مقابلہ کرنے کی سخت اور طاقت اور آپ کے پاس وہ وسائل اور وہ ماحول نہیں ہے تو کم از کم دل میں سمجھیے کہ ان کے تعلق سے ہمدردی کا اظہار کریں، اللہ رب العزت سے ان کی نصرت اور ان کی کامیابی کے لیے سمجھے دعائیں کریں۔ حیات اور زندگی وہ ہے جو سمجھیے کہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں پوشیدہ ہے۔ یہود و نصارہ کی غلامی سے اگر حیات اور زندگی چاہیں گے تو ٹھوکروں میں تمہارے تاج آ کر پڑ جائیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے دولت کی بنیاد پر جو باطل طاقتوں اور قوتوں کو سمجھیے کہ اپنا امین اور اپنا سمجھیے کہ ہمدرد اور اپنا سب کچھ سمجھا، اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رکھا تو ان کے تاج ٹھوکروں میں آ کر گر گئے۔ یاد رکھیے بڑے بڑے قوت اور طاقت رکھنے والے بھی ملیا میٹ ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حق بلند ہوگا۔ اور اللہ آج دنیا کو یہ نظارہ دکھا رہا ہے، ایک ایسی طاقت جس پر کئی قسم کے سینکشن جو اپنا کاروبار بھی کھل کر نہیں کر سکتا تھا، ایک ایسا ملک جو معاشی طور پر بحران کا شکار تھا، وہ ملک آج دنیا کے سپر پاور سے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ یہ 57 سمجھیے کہ 56 مسلم ممالک 70 سال میں اسرائیل کا بال بینکا نہیں کر سکے تھے، لیکن آج اس ایران نے اس فلسطینیوں کے سمجھیے کہ غزہ کے معصوم بچوں اور بلکتے ہوئے انسانوں اور سمجھیے بیت المقدس کے ظالم اور جابر قوت اور طاقت کو آج سمجھیے کہ صاحب پسینے چھوڑا دیا ہے۔ آج وہ لرز رہا ہے، یہ ان کا بال بھی بینکا نہیں کر سکے۔ 4 دن کی جنگ ہوئی تھی 66 میں، 4 دن کی جنگ میں نہر سوئز بھی گیا، گولان کی پہاڑیاں بھی گئے، بہت بڑا حصہ بھی چلے گیا تھا۔ یہ یاش اور یہ مکار اور یہ اسلام دشمن طاقتوں کے اسیر اور آلہ کار کے تعلق سے امت کو سوچنا پڑے گا، اور امت اس وقت سمجھیے بلا شبہ حق کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ صاحب ایران شیعہ ہے، وہ فلاں ہے، یہ دور شیعہ اور سنی کا نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پورے عرب ورلڈ کو ایک اسیر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے خلاف ایران سمجھیے پوری جواں مردی کے ساتھ، شہادت کے جوش اور ولولے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے مومن کی سب سے کامیاب سمجھیے موت وہی ہوتی ہے جو شہادت کی موت ہوتی ہے، اور جو شہادت کی تمنا کو لے کر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، جو مرنے کی نیت سے کھڑے ہوتا ہے، اللہ اس کو زندگی عطا کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ فتح و نصرت عطا کرے گا۔ اور ہم کو سمجھیے فرقوں میں بٹنا نہیں ہے، ہم کو امت کے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، ایک آواز سمجھیے بننا ہے۔ ظالم اور جابر طاقتیں جو اس ملک میں بھی اسلام کے خلاف ہیں، وہ اس تمنا میں ہیں کہ ایران نیچے گر جائے، ایران کو شکست ہو جائے۔ سوال ایران کی شکست کی نہیں ہے، یاد رکھو ایران کی شکست اس وقت امت کی شکست سے جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کے دربار میں دعائیں کریں، اسلام دشمن طاقتوں کو شکست ہو، یہود و نصارہ کو شکست ہو، اور سمجھیے کہ مشرکین کو شکست ہو، اور اسلام کو اللہ عزت عطا کرے۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ نصر من اللہ